خان صاحب کا تو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہیں، بلکہ پریویلیج ہے ہمارے لیے کہ اتنی عظیم ہستی کی ہم وکالت کریں، اور اللہ نصیب والوں کو یہ مواقع دیتا ہے۔ خان تو پھر بھی سینہ تھان کے اور للکار کے کہتا رہا کہ جی میں تو ہر قسم کی تکلیف کے لیے آپ کے توسط سے یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستانی عوام کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو کہ خان کو وزیر اعظم بنانا ہے اور پاکستان کو آپ نے آگے لے جانا ہے۔ تو پھر یہ آنے والے 3 مہینے بڑے کروشل ہیں، ان میں آپ نے پاکستان کے ساتھ محبت اور پاکستان کے مستقبل کے لیے پی ٹی آئی کے کارنر میٹنگ میں شرکت کرنی ہے، پی ٹی آئی کو حوصلہ دینا ہے، ورکر کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور جو ہماری کمپین ہوگی انشاءاللہ اس وقت کوئی رکاوٹ ہے ہمیں روک نہیں سکے گی۔ خان صاحب دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں، خان صاحب جب بھی ہم جاتے ہیں وہ ہمیں حوصلے دیتے ہیں، وہ خود ایک پہاڑ ہیں استقامت کا، حوصلے کا، بہادری کا۔ دیکھیں، اسی لیے تو ہم فالو کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم اس کو مرشد کہتے ہیں کہ اس کی ذات میں، اس کے حوصلے میں ہمارا وہی معیار پہ وہ پورا اتر رہے ہیں جس طرح ہم اپنے ایک مرشد کو چاہتے ہیں۔ کوئی کمزوری جو ہیں اس کو نہ توڑ سکی، تو لہٰذا یہ اللہ نے ایک خان دیا ہے پاکستان کو، نہ اس سے پہلے کوئی لیڈر آیا پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد، اور نہ میرا خیال ہے کہ ایسی جامع شخصیت جو اپنی ذات میں مکمل ایک آپ سمجھے کہ ایک انجمن ہے، وہ جس طریقے سے وہ ترتیب رکھنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، یہ پاکستانیوں کی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر وہ اپنے دور میں ایسی شخصیت سے مستفید نہ ہو۔ مروہ صاحب یہ بتا دیں، بطور عمران خان وکیل کن مشکلات کا سامنا ابھی تک آپ کو کرنا پڑا ہے؟ اتنے مشکلات کبھی 30 سالوں میں نہیں دیکھے جو ان خان صاحب کے کیسز میں دیکھے ہیں۔ ایک تکلیف ہو تو میں بتاؤں، اور اگر میں بتانا شروع کروں گا تو لوگ کہیں گے اپنا احسان جتا رہا ہے، لیکن صرف مختصراً میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو حالات میں نے دیکھیں، خان اور خان کی لیڈرشپ دونوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ آدمی کا کلیجہ پھٹتا ہے جب ہم اپنے اغوا شدگان لیڈرز کے فیملیز، ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے بھائیوں کے ساتھ جو رویے رکھے جاتے ہیں۔ یہ بات فاروق کے گھر میں گیا، وہ چھوٹا پیارا سا بچہ، تو لہٰذا وہ جو تکلیف ہم پہ وہ گزرتی ہے، جو وکٹمز ہیں، جو فیملیز ہیں۔ خان تو پھر بھی سینہ تھان کے اور للکار کے کہتا رہا کہ جی میں تو ہر قسم کی تکلیف کے لیے، لیکن وکیل پہ پروفیشنل، ایموشنل اور سائیکولوجیکل امپیکٹس ہوتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی کا۔ تو علاوہ اس کے پھر ناانصافی ہم دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ، بڑے دھڑلے سے ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہے، چیزیں بڑی مطلب ہے کہ مینیور کی جا رہی ہیں، یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ پھر وکلا کو جو تکالیف دی جا رہی ہیں مختلف اطراف سے اور مختلف چیزوں میں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وکلا پہ اعتراضات تو کر رہے ہیں، ان کو یہ چیز احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نظام میں جب کسی انصاف جس کے ساتھ نہ ہوا ہوتا ہے، یعنی جو وکٹم ہوتا ہے انجسٹس کا، اس کے لیے جب ہم انصاف کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو ہمارا قوت بازو عدالت ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں یہی نظام ہے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ خدا کی ذات ہے۔ تو یہاں پہ تو ہم عدالتوں سے بھی فائٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہاں پورا نظام، اور نظام بے شک کمپرومائز ہوتا، لیکن کورٹ جو تھی وہ ہماری واحد امید ہوتی ہے اور ہر معاشرے میں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں۔ اچھا مروہ صاحب، مجھے یہ بتا دیں، انسان کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے اپنی اولاد کو خود سے دور کرنا۔ سننے میں آیا آپ نے ان کیسز کو دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو باہر بھیج دیا ہے، حقیقت ہے یہ؟ جی میں نے بھیجا ہوا ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ بچوں کی وجہ سے کوئی مشکلات آپ پہ نہ آئیں؟ کیا سر
کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ آباد کے گھر گئے ہیں، وہاں بھی ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ جو اس دنیا سے چلا گیا، ایک طرف آپ کے بچے بھی ہیں اور آپ میرا چھوٹا بیٹا ہے اور میری بڑی اس کے ساتھ جو ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے میں نے ان دونوں بھائیوں کو بلایا، دونوں بیٹوں کو، تو وہ میرے ساتھ ہی رات کو سویا کرتا تھا. اب وہ ہر وقت روتا رہتا ہے، خود اس پہ مطلب ہے کہ امپیکٹس ہیں، اور وہ میں ظلم سمجھتا ہوں اپنے بیٹے پہ. لیکن بات یہ ہے کہ مجبوری ہے نا، آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے، تو خیر ہے، اپنے اوپر جبر کر لیتے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو آپ کے فائٹ کا حصہ ہیں. جی. عمران ریاض صاحب واپس آئے ہیں، ان کی کنڈیشن آپ نے دیکھی ہے، کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ عمران ریاض صاحب جو ہیں، یہ اور ان کے خاندان نے جو بھگتا ہے، دیکھیں وہ ایک پنگوڑا ہوتا ہے جس میں بچوں کو سلایا جاتا ہے. تو ایک باپ تھا، وہ بیٹا چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، تو باپ نے جو ہے گرج کے اس کو ڈرانے کے لیے اس پہ زور سے آواز نکالی، تو بیٹی کڑی تھی جو وہ بڑی تھی تھوڑی، اس نے بچے کو پنگوڑے میں ڈال کے پنگوڑا ہلانا شروع کیا، اور چند ہی لمحوں میں بچہ سو گیا. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. یہ ہمارا ملک خداداد پاکستان کی جو ریاست ہے، یہ عوام کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ان کی آزادی، ان کی ڈگنیٹی، ان کے بنیادی حقوق، ان کو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ دینا، اور ان سے کوئی تفریقی سلوک نہ کرنا، یہ آئین فراہم کرتا ہے. تو جب پولیس کے سپاہی بلا وارنٹ کے آپ کے گھر میں دندناتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اسی پولیس نے ان کو اغوا کیا ایئرپورٹ سے، اور آئی جی جو ہیں تاریخیں لیتا رہا، تو جب یہ تمام سرکاری ادارے آپ کے خلاف وسیلہ جبر بن جائے، ظلم کا ایک ٹول بن جائے، تو وہ پنگوڑا کون جھولے گا؟ ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. ملک جو ہیں اس کو، عوام کو اپنی ریاست کی محبت کی ضرورت ہے. ان چیزوں سے، ان جبر کے رویوں سے اور ان ہتھ کنڈوں سے اگر پاکستان تحریک انصاف ٹوٹتی تو 9 مئی اور اب اکتوبر کی 2 تاریخ میں تو کافی ایام گزر گئے. جن لوگوں نے ٹھہرنا تھا، ڈٹنا تھا، وہ ڈٹ گئے، اور میرا خیال ہے اس ڈٹے جانے نے اور لوگوں کو حوصلہ دے دیا ہے. ضرورت ہے کہ ریاست احساس کرے اور عوام کو ماں سمجھ کے ٹریٹمنٹ دے. آج بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہمیں صرف اور صرف ہمیں جینے دیں، جو ہمارا بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو. کل انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور ان کی واپسی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، خوشائند بات اس طرح ہے کہ وہ قانون سے بھاگے ہوئے تھے. اگر وہ قانون کو فیس کر کے، عدالت کو فیس کر کے جو ہیں اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کراتے ہیں. دوسری بات یہ خوشائند اس طرح ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی قوتوں کو اس جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہیے. ان کی پارٹی کو بھی ان کا قائد لیڈ کریں، اپنی کمپین کریں. یہ ہیلدی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں. اس پہ میرا خیال ہے کسی کا تنقید کا حق نہیں بنتا ہے. لیکن اگر ان کو کسی کمٹمنٹ کے تحت لایا جا رہا ہے اور پورے قوم کے حقوق کو کمپرومائز کر کے ان کو کوئی کمٹمنٹ کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے، تو یہ پورے ملک اور پورے عوام کے ساتھ انتہائی زیادتی ہوگی، اس ملک کی بدنصیبی ہوگی. اچھا مروت صاحب، یہ بتا دیں آئندہ کوئی الیکشن وغیرہ لڑنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سیاست میں میرا رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. ٹھیک ہے، عمران خان کے کیسز کو آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی فیس لیتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ شہریار افریدی، شاندانہ گلزار، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سینئر رہنما ہیں، ان کے کیسز آپ نے دیکھے، ان سے بھی فیس لی ہے کیا آپ نے؟ دیکھیں، خان صاحب کا تو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہیں، بلکہ
پریویلیج ہے ہمارے لیے کہ اتنی عظیم ہستی کی ہم وکالت کریں، اور اللہ نصیب والوں کو یہ مواقع دیتا ہے۔ جو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے، اب آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جی بندہ اغوا ہیں یا جیل میں ہیں اور میں ان سے فیسیں کی طلبی کروں یا اخراجات طلب کروں؟ میرا خیال نہیں ہے، ہم نے کسی سے 1 روپے فیس نہیں لی ہے۔ اور مجھے یہ دیکھیں، ان کے ساتھ ہم سب سے زیادہ چیز جو میں نے کی ہیں اور جو وکالت سے ہٹ کر ہیں، کہ میں نے ان تمام خاندانوں کو اور ان تمام پی ٹی آئی کے لیڈرز کو میں نے حوصلہ دیا ہے، میں نے ان کو انکریج کیا ہے، میں نے اسٹرینتھن کیا ہے ان کو، ان کے بچوں کو امید دی۔ آج بھی یہ آپ کے سامنے آپ سے پہلے آئے تھے افتخار دورانی صاحب، اس کے بچے میرے پاس آئے تھے جب وہ اغوا ہوا تھا، تو آج بھی وہ بتا رہے تھے، تو مجھے یاد ہے نا کہ وہ فیملی کس حالت میں ہوتی ہے۔ اور بہت سارے آئے اور میں نے ان کی حالت اظہار دیکھی ہے، تو لہذا ایسے لوگ محبت، کیئر اور خلوص کے یہ ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں، یہ کسی بھی مسلمان یا کسی بھی انسان کے لیے بطور وکیل میں اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، یہاں پہ تو میرا پارٹی کا کاز ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح وکٹم ہوگا یا ناانصافی کا، ظلم کا یا جبر کا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی 1 لمحے کی دیر نہیں کروں گا کہ ان کو فری خدمات دوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مروت صاحب یہ بتا دیں، اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے۔ ہر دوسرے بندے کا سوال یہ ہے کہ عمران خان کب باہر آئیں گے، کب رہا ہوں گے؟ سوشل میڈیا آپ بھی یوز کرتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہر کوئی یہی پوچھتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ کب عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ اس کا دار و مدار اس پہ ہیں کہ اگر سائفر کیس سے پہلے 2 جو نیب کیسز ہیں جس میں خان کی بیل بیفور خارج ہوئی تھی، آج 9 کیسز تو ریمانڈ ہو گئے، اور یہ بڑا خوشائند فیصلہ ہے کہ خان کی اب ان کیسز میں گرفتاری نہیں ہو سکے گی۔ جو 2 نیب کے کیسز ہیں، وہ ان کی پٹیشن جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں دائر نہیں کی گئی تھی، تو لہٰذا اگر سائفر میں خان کی ضمانت ہوتی ہے تو جب تک ان 2 کیسز میں ہمیں کوئی پروٹیکشن خان صاحب کو نہ ملے، ان میں سے خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ لیکن اور اس میں کل کیس دائر ہو رہے ہیں ہائی کورٹ میں، اگر اس میں ہمیں جلدی ریلیف مل جاتا ہے جس طرح آج 9 کیسز میں ملا ہے، اور اب لازماً یہ ریلیف ملے گا، لیکن تھوڑا سا پھر سائفر کو ذرا پیچھے لے جانا ہوگا، کیونکہ وہ خان کی گرفتاری اگر چاہتے ہیں تو وہ ابھی ان کی گرفتاری ان 2 کیسز میں کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کب خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ کوئی اندازہ؟ کیونکہ آپ اپنے قانونی ماہر ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، قانونی مہارت جو ہے نا، وہ ہم اس وقت اپنے تجربے، علم، ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نظام انصاف آپ کا بالکل قانون کے مطابق ہے۔ اب آپ کا نظام انصاف بڑا ٹیڑھا میڑھا ہو چکا ہے، بہت ساری لوگ جو ہیں منصف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہمیں کمپرومائز نظر آتے ہیں، تو لہٰذا یہ اب سرٹنٹی سے یہ کہنا کہ خان صاحب کب باہر آئیں گے، آج اگر اس میں یہ نیب کے کیسز شامل ہوتے تو میں کہہ سکتا تھا کہ خان صاحب کی جو رہائی ہیں وہ بڑی جلدی ممکن ہے۔ تو جب تک یہ نیب کے کیسز میں ہمیں اسی طرح کا آرڈر نہیں ہو جاتے ہیں، اور ہونا اب ہوگا ضرور، کیونکہ جو آج آرڈر ہوا ہے وہ رول آف کنسسٹنسی کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ان کیسز میں ملی ہے ان میں بھی یہی ٹریٹمنٹ ملے گی، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس دوران وہ خان کی گرفتاری نہیں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مروت صاحب یہ بتا دیں، ابھی تک عمران خان صاحب کو عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا، اور کیا سمجھتے ہیں 4 تاریخ کو پیش کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ پیش کیا جانا چاہیے، کیونکہ سائفر ان کی دیکھیں، آپ نے دیکھا نا سائفر کیس، اب انہوں نے وہی طریقہ کار دوبارہ اڈاپٹ کر لیا ہے، آج ہی چالان آیا ہے اور 2 دن کی تاریخ دی ہے۔ اب اسی عدالت میں میرے کیسز پڑے ہوئے ہیں سالوں سے، ٹھیک ہے نا جی، کیا اس میں سائفر کیس میں اتنی جلدی ہے؟ ہم توشہ خانے میں بھی چیختے رہے، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ یہ قطعاً خان صاحب کو اس انداز میں ناانصافی ان کے ساتھ نہیں کر سکیں گے جس طرح توشہ خانہ میں ان کے ساتھ ہوئی۔
آپ کی عمران خان سے جیل میں ملاقات جاری رہتی ہے، کافی دفعہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب کو جیل میں؟ خان صاحب دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں، خان صاحب جب بھی ہم جاتے ہیں وہ ہمیں حوصلے دیتے ہیں. وہ خود ایک پہاڑ ہیں استقامت کا، حوصلے کا، بہادری کا. دیکھیے اسی لیے تو ہم فالو کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم اس کو مرشد کہتے ہیں کہ اس کی ذات میں، اس کے حوصلے میں ہمارا وہی معیار پہ وہ پورا اتر رہے ہیں جس طرح ہم اپنے ایک مرشد کو چاہتے ہیں. کوئی کمزوری جو ہیں اس کو نہ توڑ سکی. تو لہٰذا یہ اللہ نے ایک خان دیا ہے پاکستان کو. نہ اس سے پہلے کوئی لیڈر آیا پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد، اور نہ میرا خیال ہے کہ ایسی جامع شخصیت جو اپنی ذات میں مکمل ایک، آپ سمجھے کہ ایک انجمن ہے. وہ جس طریقے سے وہ ترتیب رکھنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، یہ پاکستانیوں کی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر وہ اپنے دور میں ایسی شخصیت سے مستفید نہ ہو. آخری سوال، اگلا وزیر اعظم عمران خان کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر ملک میں منصفانہ انتخابات ہوتے ہیں، صاف شفاف، ابھی باتیں چل رہی ہیں ڈیل کی کہ محمد علی درانی صاحب لگے، کون سا ڈیل؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جینے دو، ہمیں قانون کے مطابق ہمارے حقوق غصب نہ کرو، ہمیں معاشرے میں اپنا جمہوری کردار اسی طرح ادا کرنے دو جس طرح جو ہیں دیگر پارٹیز کے ورکرز ادا کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر منصفانہ انتخابات ہوتے ہیں، جو آئین بھی کہتا ہے، آئین مینڈیٹ کرتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی کہتے ہیں، اور سپریم کورٹ اور آئین یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، تو ہم تو وہ مانگ رہے ہیں جو آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے. اگر اس کو کوئی ڈیل سمجھتا ہے، ہم قطعاً اس چیز پہ راضی نہیں ہیں کہ خان، کیونکہ خان کے بغیر تو نہ کوئی پی ٹی آئی ہیں اور نہ کوئی ہمارا فیوچر ہے. تو لہٰذا پاکستان میں تمام جو سیاسی قوتیں ہیں، اور گلہ یہ بھی آتا ہے نا جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں، دیکھو کتنا ظلم ہوا پورے پاکستان میں. کسی ایک پارٹی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ بنیادی حقوق کی وائلیشن پہ کنڈیم کریں، بلکہ انہوں نے چس لی، مزے لیے، اور اسی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی جو ہے ہمارے لیے توڑی جا رہی ہے. وزیر اعظم خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں آپ یا نہیں دیکھ؟ وہ تو میرا پہلے سے ہی وزیر اعظم ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم میں اتنی قوت ہیں، ہمارے ارادوں میں اتنی استقامت ہیں کہ ہم اپنے ورکرز اور پارٹی کو الیکشن میں بالکل اسی طرح ان کی قیادت کر سکتے ہیں، یا ہماری پارٹی جو ہے الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں اور ووٹ کی ریگنگ کو روک سکتی ہے. اور میں آپ کے توسط سے یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستانی عوام کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو کہ خان کو وزیر اعظم بنانا ہے اور پاکستان کو آپ نے آگے لے جانا ہے. تو پھر یہ آنے والے 3 مہینے بڑے کروشل ہیں. ان میں آپ نے پاکستان کے ساتھ محبت اور پاکستان کے مستقبل کے لیے پی ٹی آئی کے کارنر میٹنگ میں شرکت کرنی ہے، پی ٹی آئی کو حوصلہ دینا ہے، ورکر کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور جو ہماری کمپین ہوگی انشاءاللہ اس وقت کوئی رکاوٹ ہے ہمیں روک نہیں سکے گی. بہت شکریہ. اور جی میں انشاءاللہ ایڈوانس میں آپ کو کہتا ہوں، حوصلے عزم اور استقامت کے ساتھ الیکشن میں حصہ لوگے، عمران خان آپ کا پاکستان کا نیا وزیر اعظم ہے آنے والا. شکریہ. بہت شکریہ.